بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال دوم کی عزیز طلباء و طالبات، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس کرونا وائرس میں بھی آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذمہ داروں نے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً یہ خوش آئند پہل ہے، اس کی اتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً اصول حدیث میں نخبۃ الفکر پڑھا رہا ہوں۔ یقیناً یہ اصول حدیث کے اندر بہت ہی محترم بشان اور ایک بڑی اور بہت ہی اہمیت کا حامل یہ کتاب ہے، جس کو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا اور لکھا ہے، اور ان کی تصنیفات میں سے بہت ہی اہم تصنیف ہے یہ۔ تو عزیز طلباء، کل یہ بات ہوئی تھی کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کو سب سے اعلیٰ مقام کیوں حاصل ہے، اور اس کے بعد کس کا درجہ آتا ہے امام مسلم کی جو کتاب ہے مسلم شریف۔ دو وجہ کو تو بیان کر دیا گیا، دو وجوہات یعنی دو سبب، یعنی دو ایسے سبب کو بیان کر دیا گیا جس بنیاد پر بخاری مسلم سے بھی صحت کے اندر بڑھی ہوئی کتاب ہے۔ آج تیسرا سبب بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر چوتھا سبب کو بیان کریں گے کہ بخاری کو اور دوسری حدیث کی کتابوں پر کیوں فوقیت حاصل ہے، کیوں برتری حاصل ہے، اس کو آج صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو دیکھیے عزیز طلباء، میں عبارت پڑھتا ہوں اور عبارت کے ضمن میں جو بات آئے گی، اس کی تشریح مناسب ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم صاف اور ستھرے انداز میں اور سہل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح ایک بار آپ بورڈ دیکھ لیں، بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ کتاب کا نام کیا ہوگا، نخبۃ الفکر، اور آپ کا کلاس جانتے ہی ہیں کہ 12واں کلاس ہے، یعنی مولوی کا بالکل آخری کلاس جو ہوتا ہے، یعنی 12واں کلاس 2 مولوی سال دوم کا، اور عنوان ہے اصول حدیث کا اور ترجیحات بخاری، یعنی بخاری شریف کو کس بنیاد پر ترجیح حاصل ہے دوسری حدیث کی کتابوں پر، اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے ترجیحات بخاری۔ عبارت دیکھیے، عبارت ہم پڑھتے ہیں کہ وَأَمَّا رُجْحَانُ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الشُّذُوذِ وَالْعَلَالِ، اور بخاری کا راجح ہونا عدم شذوذ اور عدم علت کے اعتبار سے، تو فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِ مِنْ حَيْثُ أَقَلُّ عَدَدًا مِمَّا انتقد علی مسلم هذا مع اتفاق العلماء على ان البخاری كان اجل من مسلم في العلوم واعرف منه۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ بخاری کی جن احادیث پر تنقید کی گئی ہے ان کی تعداد بہت ہی کم ہے مسلم کی تنقید شدہ روایات کے بالمقابل۔ اسی کے ساتھ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری امام مسلم کے بالمقابل علوم میں بڑے ہوئے ہیں، علوم کے اندر کیا ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ کان اجل من مسلم فی العلوم، یعنی امام بخاری امام مسلم کے بالمقابل علوم میں بڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مذکورہ عبارت کے اندر عزیز طلباء بخاری کے مسلم پر راجح ہونے کا تیسرا سبب بیان کیا گیا، چنانچہ فرمایا کہ صحیح بخاری میں معلل اور شاذ روایات کی تعداد صحیح مسلم کے بالمقابل میں کم ہے، جیسا کہ اس سے قبل محتف بالقرائن کے ذہن میں ان تمام تفصیلات، ان تمام روایتوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ بخاری کو مسلم پر ترجیح حاصل ہے۔ وَعَرَفَ مِنْهُ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ، صاحب کتاب کر رہے ہیں، اور خصوصاً فن حدیث سے زیادہ واقفیت رکھنے والے، یعنی امام بخاری امام مسلم کے مقابلے میں فن حدیث کے اندر زیادہ مہارت رکھتے ہیں، زیادہ قابلیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اور امام مسلم آپ کے شاگرد اور آپ کے خرّی، یعنی آپ کے شاگرد وغیرہ ہیں، آپ سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی امام مسلم کے امام بخاری استاذ ہوئے۔ جانتے ہیں عزیز طرح معاشرے کے اندر بھی ایک استاذ کی قدر و قیمت اس کے شاگرد سے کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِي لَوْلَا الْبُخَارِي لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ۔ ایک عجیب بات دارقطنی نے کہہ دی عزیز طلبہ کہ اور امام مسلم امام بخاری سے
ہمیشہ مستفید ہوتے رہے، یعنی امام بخاری سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے امام مسلم، یعنی ان کی خوشاں چین ہوئے گویا کہ، اور وہ فن حدیث میں آپ کے نقش قدم پر چلے، یعنی اس طرح امام بخاری کا جو پیٹرن تھا، جو طریقہ تھا علوم حدیث کے سلسلے میں، جو ان کا طریقہ کار تھا، اسی نقش قدم پر اسی طریقے سے علوم حدیث کے اندر بھی امام مسلم کا تھا۔ یہاں تک کہ دارقطنی نے کیا کہا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو فن حدیث کے اندر امام مسلم کا ظہور نہ ہوتا اور نہ آپ قدم رکھتے، یعنی گویا کہ امام بخاری کی مرہون منت ہے اور ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ امام مسلم کہلانے لگے، اور ان کی کتاب بھی سیاہ ستہ کے اندر ایک عظیم المرتبت والی کتاب بن گئی۔ تو عزیز طلبہ، بخاری کے مسلم پر راجح ہونے کا یہ چوتھا سبب تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ امام بخاری عام طور پر تمام علوم اور خاص طور پر فن حدیث کے اندر کیا ہے، امام مسلم سے بڑے ہوئے، اور آپ ہی کے شاگرد ہیں، اور آپ ہی کے طرز عمل پر انہوں نے علم حدیث کو سیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے قول کو نقل کیا دارقطنی کے حوالے سے کہ دارقطنی کا فرمان ہے کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم سے فن حدیث کے تعلق سے کوئی واقفیت نہ ہوتی اور نہ ہی وہ اس فن کے طرف قدم بڑھاتے، لہذا معلوم ہوا کہ بخاری کو مسلم پر ترجیح حاصل ہے۔ جو اس ترجیحات حاصل ہے اس کے بعد دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، ومن ثم ومن جہتی ومن هذه الجهة وهي ارجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یعنی بخاری کی شرط کے دیگر کتابوں کی شرائط سے زیادہ راجح ہونے کی وجہ سے صحیح بخاری دیگر فن حدیث میں لکھی گئی کتابوں سے مقدم ہے۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ امام بخاری کی جو شرائط ہیں، جو ان کے ضوابط ہیں، اس شرائط کو انہوں نے لحاظ کیا اپنے بخاری کے اندر، اس بنیاد پر فن حدیث کی جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں سب سے مقدم اور سب سے افضلیت امام بخاری کی کتاب بخاری کو حاصل ہے۔ اس کے بعد کہا ثم صحیح مسلم لمشارکتہ للبخاری فی اتفاق العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول ایضا سوا ما علل۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اس کے بعد صحیح مسلم کو درجہ ہے، یعنی امام بخاری کی جو بخاری شریف کتاب ہے اس کے بعد ترجیح جو ہے صحیح مسلم یعنی دیگر کتابوں پر مقدم امام مسلم کی کتاب امام مسلم شریف ہے۔ اس کے بخاری کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے علماء محدثین نے اس کی کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہونے پر اتفاق کیا ہے، معلل روایات کے علاوہ۔ کچھ اس کے اندر معلل روایات بھی ہیں۔ ثم يقدم في الأرجحية من حيث الصحية ما وافقه شرطهما۔ اس کے بعد صحت کے اعتبار سے راجح ہونے میں اس کو مقدم رکھا جائے گا، یعنی حدیث کی کتابوں کو جو بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق، یعنی جو حدیث کی کتابیں جو اس حدیث کی کتابوں کو اس کے بعد رکھا جائے گا درجے کے اندر، جو بخاری اور مسلم میں جو شرائط بیان کی گئی ہے، یعنی حدیث کو لینے کے سلسلے میں اگر جن لوگوں نے ان شرائط کا الفاظ و لحاظ کیا ہوگا تو ایسی کتابوں کو اس کے بعد رکھا جائے گا، اسی کو کہا۔ کیونکہ صاحب کتاب یہاں کہہ رہے ہیں کہ لأن المراد به رواتهما مع باقی شروط الصحیح ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعدیلهم بطریق اللزوم۔ کیونکہ بخاری اور مسلم کی شرط سے مراد ان دونوں کے روات ہیں، ان دونوں کیا ہیں؟ روات ہیں، صحیح کی مابقیہ شرطوں کے ساتھ، اور دونوں کے راویوں کی صفت عدالت پر بطور لزوم بطریق لزوم علماء کا اتفاق ہو چکا ہے۔ فهم مقدمون على غيرهم في رواتهم وهذا اصل لا يخرج عنه الا بدلیل۔ اور دونوں کی راویوں کی صفت عدالت پر بطور التزام علماء کا اتفاق ہے، پس وہ روات اپنی روایات میں دیگر روات کے مقابلے مقدم ہوں گے، پس یہ ایک ضابطہ ہے جس سے بلا دلیل نگلا نہیں جا سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب ماحصل اس عبارت کا اتنا ہی ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حدیث صحیح کے اندر بھی کچھ درجے اور مراتب ہوا کرتے ہیں، چنانچہ وہ اسباب جس کی وجہ سے احادیث شریفہ کے اندر اصحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی صحت کا اس پر مہر لگتا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے۔
یعنی امام بخاری نے جن شرائط کا پاس و لحاظ کیا ہے، اس بنیاد پر امام بخاری کی کتاب بخاری شریف سب سے اوپر درجے میں حدیث کے اندر، جیسا کہ ماقبل میں والی عبارت مصنف نے بخاری کے راجح ہونے کے اسباب بیان کیے، لہذا بخاری کا درجہ فن حدیث میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے افضل ہونا واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بتلایا عزیز طلبہ کہ اس کے بعد مسلم کا درجہ آتا ہے، کیونکہ جس طرح بخاری شریف کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اسی طرح مسلم کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اس کے بعد علماء محدثین کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ اس کے بعد کس کتاب کا درجہ آئے گا تو یہاں پر شیخین کی شرائط پر، یعنی امام مسلم امام بخاری کی شرائط پر کامل طور پر جو لوگ اترے ہیں، مراد یہ کہ حدیث کے وہ تمام روات ہوں گے جن سے صحیحین میں روایت لی گئی ہے، اس کے ساتھ صحیحین میں حدیث لینے والے جو ما بقیہ شرائط دونوں کے نزدیک ضروری ہیں، وہ سب کے سب موجود ہوں گے۔ مثلا امام بخاری کے نزدیک ملاقات کی شرائط کے ساتھ سند حدیث میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ بھی شرائط ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے مراد سے ایک بات کہی تھی کہ عبارت میں اول درجہ بخاری کا ہے، جیسا کہ واضح ہو گیا، دوم درجہ مسلم کا ہے، اور تیسرا درجہ اس کا ہے جو دونوں کی شرائط کے مطابق ہو، اس کو تیسرے درجے کے اندر رکھا جائے گا۔ اس خلاصہ یہ ہے کہ وہ روایت جن سے شیخین نے روایت لی ہے ان میں دیگر شرائط بھی موجود ہیں، ان احادیث کو دیگر روات کی احادیث پر مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ بطریق لزوم ان کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب ان کی روایات صحیحین میں موجود ہیں اور صحیحین کو شرف قبولیت حاصل ہے تو لازمی طور پر ان کو بھی شرف قبولیت حاصل ہو۔ کیوں؟ یعنی جن شرائط کا پاس و لحاظ امام بخاری امام مسلم نے کیا ہے، یہی شرائط کا پاس و لحاظ دوسرے حضرات بھی کریں گے تو ان کی حدیث کی کتاب کو بھی اعلی درجے پر رکھا جائے گا، لہذا ان روایات کو دیگر کتب احادیث پر مقدم رکھیں گے۔ اور کہیں یہ کہ ایسا ضابطہ ہے جس سے نکلنا بلا کسی دلیل کے ممکن نہیں ہے، لہذا دلیل کوئی موجود نہیں ہے، لہذا یہ ضابطہ مسلمہ ہے، یہ ضابطہ اٹوٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ، شیخین شرائط شیخین کا مطلب تو یا تو یہ ہے کہ اس حدیث کے روات وہی ہوں جو شیخین کے روات ہیں، چاہے یہ حدیث صحیح میں ہو یا نہ ہو، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عزیز طلبہ کہ اس حدیث کے روات میں وہ شرائط تمام کی تمام پائی جائیں جو شیخین کے روات میں ہیں۔ جب یہ روایت شیخین کی روات نہ ہو، جیسا کہ اس سے واضح ہو گیا، تو عزیز طلبہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجیحات بخاری کو بیان کیا، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو تمام حدیث کی کتابوں میں کیوں افضلیت ہے، اس کی وجہ کو بیان کیا گیا، 4 سبب کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد مسلم کا درجہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے جو ان دونوں کے شرائط کا پاس و لحاظ کرے۔ تو عزیز طلبہ، ان عبارتوں کے سمجھنے میں اگر آپ کو کوئی دقت دشواری ہو سکتی ہے آپ کو ہو، تو آپ اس اعتراض کو کمنٹ باکس میں نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔